اس وقت کی جو مجلس ہے، کل تو انشاءاللہ آپ سب مصاب ہوں گے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو آج شہزادہ علی اکبر کے فضائل اور مصائب اور حسب اور نسب اور نانیحال اور ددیحال مولا علی اکبر کا آج ہوگا، اور وہ بھی جب کچھ جواں سال لوگ مولا علی اکبر کی مدح کریں اور وہ شاعر کے ساتھ خطیب بھی ہوں۔ حالانکہ یہ باتیں جب بلال صاحب آئیں گے تو میں عرض کروں گا ان کے سامنے، اور جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج بھی اور کل بھی وقت کا خیال رکھیں، اور جو چینلز کے حوالے سے بھی شکریہ تو کل ڈاکٹر صاحب جو حسب دستور ادا کریں گے ہی، مگر ابو ذر صاحب خود اپنے آپ میں یہاں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کل بھی رہیں گے، تو جو کوریج ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم مجلس ہوگی۔ شہزادہ علی اکبر کی جو صفات ہیں، ان کے اوصاف اور کردار، یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت محسن کی جو خواہش ہے یا جو تمنا ہے، اس کو اگر عملی شکل میں صورت میں سیرت میں اگر شہزادی کی نظر سے دیکھے تو وہی 18 برس سے حضرت علی اکبر کا ایک پہلو۔ یہ جو کربلا کا جو سودا ہوا ہے زمین کا، جو قبیلہ بنی اسد سے، وہ 60,000 سرخ سونے کے دینار، اور اس وقت کا جو سونے کا دینار ہے وہ سکہ وکہ نہیں ہوتا تھا، اینٹیں ہوتی تھیں، جن کا وزن اس وقت جو ہے وہ اب جو ریسرچز آ رہی ہیں، میں نے ڈیوڈ پینول کی کتاب آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو 6 ٹن سونا لگ بھگ بنتا تھا، اور اس وقت زمین کی قیمت یہ تھی کہ 1 دینار سے تشریف لے آئے خطیب، بلکہ موزن ولایت میں کہوں جناب بلال کاظمی صاحب، آپ ان کی خطابت میں شاعری کی جھلک اور شاعری میں خطابت کی جھلک دیکھیں گے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں تو میں گفتگو شروع کرتا ہوں، پھر بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ آج اپنا نو تصنیف مرثیہ شہزادے کے حوالے سے پیش کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ 1 دینار میں جو زمین کی قیمت ہوتی تھی، وہ نیزہ پھینک دیجئے جہاں تک چلا جائے، وہ 1 دینار میں زمین ہوتی تھی، یا تیر لوگ کمان سے پھینک دیتے تھے۔ ایسے میں 60,000 دینار اور سرخ دینار قیمت دینا، لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے کیا قیمت دی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ حسین کا کیا نہیں تھا جو کربلا میں لوٹا نہیں ہے، اتنی قیمت کون دے سکتا تھا۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ قبائلی نظام تھا، زمین کی رجسٹری کا، امام حسین نے وہ بھی ادا کیا۔ شرعی طور پہ مہر تو شہزادی کا ہی ہے، جتنے بھی سمندر ہیں، لیکن یہ عقیدے کی بات ہے۔ اگر کل کو کوئی مورخ کہے کہ صاحب حکومت یزید کی تھی تو امام حسین وہاں پہ کیسے آ کے پانی کا حق جتا رہے تھے، تو اس کا جو شریعت کا نظام ہے، جس کو بعد میں ریپارین ایکٹ کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا، وہ یہ کہ شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے گھاٹ میں اترنے کی جگہ، اور اس کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دریا کے کنارے زمین لیتے ہیں تو کم سے کم جس طرف آدمی زمین لے رہا ہے وہاں سے ٹھیک آدھا دریا اس کی قیمت میں شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو 16 اسکوائر کلومیٹر زمین امام حسین نے لی ہے، اور بنو اسد سے لی، حبیب ابن مظاہر، آپ یہ سوچئے جن کا قبیلہ ہے بنو اسد، ان سے لینے کے بعد میں 60,000 دینار دینے کے بعد حضرت علی اکبر کے نام باقاعدہ طور پر رجسٹری بائی نامہ ریپارین ایکٹ کے تحت بھی کراتے ہیں۔ 16 اسکوائر کلومیٹر زمین، اور وہ دریا کے کنارے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دریا جو ہے وہ کس کے پاس تھا، اور شاید اسی لیے حضرت عباس نے بیچ دریا میں جا کے عالم گاڑا کہ یہاں تک کا قبضہ میرے علی اکبر کے نام ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ انتظار کے مرحلوں میں یہ بات کر رہا تھا میں۔ اب آئیے ہم مرثیہ پہ بات کرتے ہیں، جس مرثیے کو، وہ مرثیہ پوری طرح سے تو مگر چیدہ چیدہ ہم لوگ محفلوں میں جو سنتے رہے ہیں، بلال صاحب پیش کرتے رہے ہیں، اس میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے چہرہ۔ ظاہر سی بات ہے خدائے سخن نے چہرے لکھے، اور بلکہ اجزائے ترکیبی اس وقت تو اپنے شباب پہ تھے، چہرہ ہے اور چہرے کے بعد سراپا ہے، اور پھر وہ رخصت ہے، اور ہے نا، اور آمد ہے، اور پھر رجز ہے، اور پھر جنگ ہے، اور شہادت ہے، اور بین ہے، اور میر صاحب کے جو خدائے سخن کے چہرے ہیں کہ صاحب نمک خانے تکلم فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، تو وہ سب چہرے تو اپنی معراج پہ ہیں ہی۔ اور پھر کل میں نے اس کے بعد جو جدید مرثیے کے نمائندہ نام ہیں ان کے حوالوں سے بھی بات کی، لیکن چہرے میں موضوعاتی سطح پر خود یا تو جوش کے ہاں جوش کے بعد میں جو اس کے بعد کا سلسلہ ہے، چہرے جیسے جیسے کہے گئے ہیں، بلکہ قصیدوں میں جو پہلے ہوتا تھا کبھی کبھی کہ یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا تھا کہ تشبیب زیادہ حاوی ہو گئی یا مدح زیادہ حاوی ہوئی،
تو ایسے ہی جو جدید مرثیے کہے گئے ہیں ان میں چہرہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس پہ حیرت ہوتی ہے. اور خاص طریقے سے جوش نے ہی یہ کام کر دیا تھا. موت اور زندگی کے حوالے سے، موت کے بارے میں اور چہرے سے ابھی باقاعدہ وہ گریز کا جو قصیدے والا رنگ تھا وہ وہاں تک لے کے گئے. وہ کہتے ہیں نوئے انسان کو دیا. جب وہاں سے جاتے ہیں موت کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں کربلا کی طرف، تو رسول اللہ سے جب وہ مڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نوئے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. یہ موت اور زندگی، اور جو پھر وہ جو زندگی کا فلسفہ ہے جیو اور جینے دو، اس کو ایک اور مرثیے میں وہ جو جوش نے چہرے کے طور پہ پیش کیا. اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو، یہی اسلام ہے. یہ جو اسپرٹ آف اسلام جو فرش ازاں سے آپ کو ملتی ہے. اور پھر جوش کی آئی جو مرثیوں کے چہرے بنے ہیں اس میں آگ ہے اور موت ہے اور پانی ہے. اور پانی کا جو ردم ہے، جو آواز ہے، مختلف صوتی آہنگ ہے، وہ کمال ہے صاحب. ٹپ ٹپ، شرر شرار، تڑا تڑ، چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام، دھما دھم دھنن. میں نے کہا تھا کہ جوش کا لہجہ ذرا زیادہ واشگاف ہو گیا، اس کے بعد جو لہجوں میں نرمی آئی ہے وہ کل میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے. مگر بہرحال جوش ہیں جیسے ہیں. اور ہمارے جدید مرثیے کے حوالے سے جب ہم بڑھیں گے تو پھر یہ وہ پتھر ہے جس کو چھوئے بغیر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. گمکاؤ، روم جھوم، جھما جھم، جنن جنن، یہ سب بچپن میں بلال بھائی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے. وہ طبقہ، ہاں زہیر صاحب اس کے بعد لے چل پڑے صاحب. گھن گھن، گرج گھماؤ، جھما جھم، گھما گھم، گھنن گھنن، ہولو ہراسو ہیبتو ہے جان لیے ہوئے، بجلی کی تیغ نوح کا طوفان لیے ہوئے. یہ چہرہ بنتا ہے. اور پھر صاحب جو چہرے بنے ہیں، اور اگر دیکھیں ایسے چہرے لوگوں نے کہے ہیں صاحب، وادی پہ، موسم پہ، پہاڑ پہ، دریا پہ، لیکن شاعر ہو تو کہیں بھی ہو وہ شاعری تو کرے گا. ہلال نقوی نے خاص طریقے سے، ڈاکٹر ہلال نقوی نے چراغ کو جو چہرہ بنایا وہ قیامت کا ہے صاحب. اور اس میں انہوں نے تیسرا مصرع آزاد کیا. جیسے وحید اختر صاحب نے کربلا مذکر کل، ان کا اپنا انداز ہے بھائی. وہ کہتے ہیں صورت گرے نمود کی یہ خوش جمالیاں. تمام بڑے جو جدید مرثیہ گو ہیں ان کا ذکر میں کر چکا. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، رخسارے تپش پہ یہ شعلے کی لالیاں، یہ عکس ریز نقش تجلی کے دائرے، یہ گوش خاک میں خط ابیض کی بالیاں. یہ لکھنؤ ہے اور میں پڑھ رہا ہوں ہلال نقوی کے مصرے. یہ گوش خاک میں خط ابیض کی بالیاں، اے چشم وقت دیکھ یہ جامع چراغ کا، باندھا ہے روشنی نے عمامہ چراغ کا. یہ ہلال نقوی صاحب، انہوں نے تنقید کے حوالے سے بھی، تخلیق کے حوالے سے بھی مرثیے پہ بہت کام کیا. امروہے سے یہاں سے گئے. مگر وہ جو قمر جلالوی نے چراغ پہ پھر ایک تشبیہ چراغ قمر جلالوی کی ہے، محضر سرور کونین کے مرقوم چراغ، سینکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ، جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ. نام زندہ، شعراء کرام صاحب نظر ہیں اور وہ اس فضا پہ، تاکہ بلال صاحب کھل کے مرثیہ پڑھیں. نام زندہ ہے ابھی جن کا محضر سرور کونین کے مرقوم چراغ، سینکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ، جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ. صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ. بہت شکریہ. آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ. محاورہ دیکھیے، زبان دیکھیے. صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے، بڑے بزرگ حضرات
بڑے تجربہ کار اور صاحب نظر آپ حضرات ہیں، مگر جو ہمارے ہاں چہرے آئے میں صرف اس پہ بلال کاظمی صاحب تک کے لیے جو تمہید بن رہی ہے وہاں تک میں پیش کر رہا ہوں. یا قیصر باروی، ظاہر سی بات ہے قیصر باروی صاحب عالم دین ہے. سرور بھائی تشریف لا رہے ہیں باواز بلند نعرہ سلواس. آئیے تشریف لا رہے ہیں سرور بھائی، آ جائیں آگے کو آ جائیں. سرور بھائی ادھر کو آ جائیں. اچھا ہاں وہاں ٹھیک ہے. باواز بلند نعرہ سلوات بھائی. وہ عالم دین ہے، ان کے ہاں پیغام ہوتا ہے، مگر صاحب ان کے ہاں چہرہ ایک خاص انداز میں، جیسے نماز کے حوالے سے، نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی سے ملتا ہے. یہ قیصر باروی صاحب کا انداز ہے. اچھا، چونکہ خطیب کا مرثیہ میں سننا، اس لیے علامہ طالب جوہری نے ہدایت کے موضوع پہ جو چہرہ لکھا ہے قیامت کا ہے قسم خدا. اور مرثیہ بھی اپنے آپ میں پاکستان والا علامہ طالب جوہری، وہ ہدایت چہرہ ہے ان کا، اور یہی نام رکھا انہوں نے. تاریخ کا آغاز وہ غاروں کے اندھیرے، غاروں کے اندھیروں میں وہ انسانوں کے ڈیرے، ڈیروں میں وہ فرسودہ روایات کے گھیرے، ڈیروں پہ وہ فرسودہ روایات کے گھیرے، گھیروں کی حسین سطح پہ پن گھٹ کے سویرے، پن گھٹ کے سویروں میں فضا جھوم رہی تھی، ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہی تھی، ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہی تھی. بہت غضب کا مرثیہ ہے ان کا. ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہی تھی، ہدایت کے موضوع پہ بہت اچھا مرثیہ ہے ان کا. اور وہ چہرہ بھی بہت، جو جس اصل میں چہرہ اور مدح سے جب دست و گریباں مصرے ہوتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. اور پھر صادقین، بھائی صادقین کا جواب نہیں بھائی، جون ایلیا اور رئیس امروہی سارے بھائی. مگر 32 سال کے بعد جب وہ کراچی سے امروہے واپس آتے ہیں تو انہیں اپنے بچپن میں وہی تعزیے سجانا، وہی علم کے پٹکے سجانا، عزاداری وہ یاد آتی ہے. تو ربائی کی بحر میں انہوں نے جو مرثیے کا چہرہ لکھا ہے، اور ایک اپنے وطن کی عزاداری کے حوالے سے ہر شخص کہتا ہے جیسی عزاداری میرے ہاں ہوتی ہے وہی نہماک ہوتا ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں ہر ساز اور سامان میں تبدیلی ہے. سرور بھائی ربائی کی بحر میں مرثیہ ہے پورا، پالٹ میں اور دالان میں تبدیلی ہے، پالٹ میں اور دالان. 32 سال کے بعد جو آیا ہے تو اسے وہ کچھ، ظاہر سی بات ہے جو لوگ لکھنؤ میں ہیں، وہ لکھنؤ کے لوگ کراچی وغیرہ میں ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب کہ وہ صاحب سلطنت منزل کیسی ہے، اور وہ جوائی ٹولہ میں اب کیا، یہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے. ہر ساز اور سامان میں تبدیلی ہے، پالٹ میں اور دالان میں تبدیلی ہے، کب لوگوں کے ایمان میں تبدیلی ہے، مولا کی کہاں شان میں تبدیلی ہے. بھائی سنیے گا، بغلوں کا عزا خانہ ہے بالکل ویسا، بغلوں کا عزا خانہ ہے بالکل ویسا، 32 برس پہلے تھا چھوڑا جیسا. یہ ربائی کا حسن دیکھیں، چہرہ ہے. اور یہیں لکھنؤ سے، بلکہ یہیں وکٹوریہ اسٹریٹ کے آس پاس سے ایک شخص جوان جو اب بھی ہے اور لکھنؤ کو بے تحاشا یاد کرتا ہے، فراست رضوی کراچی میں. اب فراست صاحب کا مرثیہ ہے اور تاریخ کے حوالے سے، اور پھر وہ تاریخ کا سفر کرتے ہیں. مگر میں ایک ایک بند صرف آپ کو چہرے سنانا چاہتا ہوں. تاریخ ایک بسیط سمندر ہے علم کا، تاریخ ایک ریاض معطر ہے علم کا، اس میں چھپا ہے جو بھی وہ منظر ہے علم کا، ہے پھول علم کا کبھی خنجر ہے علم کا. تاریخ ہے پھول علم کا کبھی خنجر، لکھنؤ والوں کا لہجہ دیکھیں وہ کہیں بھی ہوں، ہے پھول علم کا کبھی خنجر ہے علم کا، حیرت بھی اس میں گم ہے، تعجب بھی قید ہے اس میں، مورخوں کا تعصب بھی قید ہے، اس میں مورخوں کا تعصب بھی قید ہے. چہرے ہے نا.
یا گوپی ناتھ امن لکھنوی اسی لکھنؤ سے، اور وہ دہلی گئے. اب ان کے بیٹے ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے 500 شعراء جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے نعتیں کہیں اور مرثیے کہے اور نوحے کہے، سلام کہے، ان پہ پوری کتاب جمع کی ہے. اور ادھر جب اسلام پہ دہشت گردی کا الزام لوگ نافہمی میں لگانے لگے تو انہوں نے ایک غیر مسلم ہو کے پورا چہرہ جو ہے وہ جہاد کے موضوع پہ کہا. اور وہ مرثیہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ، اور انہوں نے جہاد کے موضوع پہ یہ مرثیہ کہا: جوش و جنون و جنگ نہیں مانیے جہاد، جوش و جنون و جنگ نہیں مانی. قرآن کریم میں لفظ جہاد کا پورا فلسفہ دیکھیے. مطلب نہیں ہے یہ کہ بپا ہو شر و فساد، مقصد نہیں گروہ کا یا فرد کا مفاد، یعنی نہ اقتدار نہ شہرت نہ جائیداد. یعنی نہ اقتدار نہ شہرت نہ جائیداد، اصلاح قوم و فرد کی بہبود کے لیے یہ معرکہ ہے خدمت معبود کے لیے. یہ معرکہ ہے خدمت معبود. اور ایک ہمارے دوست اور ہیں جرمنی میں، ہم لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں، اقبال حیدر صاحب، ان کو ہمارے یو پی سے ہی تعلق ہے مگر پھر کراچی کے ذریعے سے وہاں گئے، وہیں شفٹ ہو گئے. انہوں نے ابھی ایک مرثیہ کا اس کو عنوان رکھا خوارج. اور خوارج کا جو صاحب پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ جرمنی میں تو تھوڑا ڈکشن تو بدلے گا، مگر اس کی ایک بیت خالی سن لیجئے کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں. وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم. بہرحال ہمارے ہاں کوئی صنف جب بڑھتی ہے تو ہمیں سارے لہجوں کا احاطہ کرتے ہوئے چلنا چاہیے. مگر جو ٹیکنیک بلال صاحب نے اپنائی ہے مرثیے کی، اس کی تھوڑی سی ایک آدھ جھلک ہمارے ہاں کہیں کہیں تھی. وہ ہے دیوی روپ کمار اکبر آبادی. اور روپ کمار نے جو ہے وہ منقبت سے مدح اور مدح سے مصائب کی طرف یہ والی جو ٹیکنیک اپنائی. ان کے اکثر مرثیوں میں جو ہے وہ منقبت کا رنگ ہے، وہاں سے وہ شروع کرتی ہیں مگر وہ ہوتا مرثیہ ہے. مگر ایک ٹیکنیک کا تجربہ ان کے ہاں ہے، اسے ہم تسلیم کرنا چاہیے. اور اس میں خاص طریقے سے ان کا جو شاہکار مرثیہ ہے وہ عروس نظم کی زینت ثنائے حیدر ہے، بیاں کی حسن لطافت ثنائے حیدر ہے، گل ریاض فصاحت ثنائے حیدر ہے، خدا کی عین عبادت ثنائے حیدر ہے. جو حق شناس ہیں ان کو ثنا یہ بھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بریں دکھاتی ہے. اور پھر وہ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں اور ایک خاتون ہیں، اس لیے ان کے جو ہندوانہ سنسکار ہیں، وہ ہمارا مرثیہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہماری مشترکہ قدریں ہیں، ان کی بھی ترجمانی کرتا ہے. کیا کیا باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ نہیں علی سا مہابیر کوئی بھارت میں، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں. اور پھر جو ہے وہ کبھی کبھی جب مسلمان یا کلمہ پڑھنے والے اپنا تہی دامنی کرنے لگتے ہیں تو پھر گیتا پڑھنے والی خاتون اس کے اوپر تماچا مارتی ہے. وہ کہتی ہے پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب بٹے ہیں اسی زمانے میں. یہ چہرے ہمارے ہاں رہے ہیں. اب جو موزن ولایت، شہزادہ خطابت مولانا بلال کاظمی صاحب نے یہ مرثیہ کہا ہے، اس میں حضرت علی اکبر کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بہت مرثیے کہے گئے، لیکن حضرت ام لیلہ کے حوالے سے میری نظر سے اب تک کوئی ایسا مرثیہ نہیں گزرا تھا جس میں اتنی تفصیل سے کہ کیسے رشتے کی بات چلتی ہے، اور اس کے بعد میں عقد ہے اور شادی ہے اور برات ہے، اور اس کے بعد شہزادے کی آمد ہے، اس کے بعد میں حضرت علی اکبر کی ولادت کے وقت جو ہے مولا اتنا خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس کو جی چاہے وہ مجھ سے بخشش میں جو چاہے مانگ لے، سلطنت مانگ لو، حکومت مانگ لو، اولاد مانگ لو. اور اس کے بعد میں خود شہزادی زینب ایک طرف کو بیٹھی ہوئی اپنے آپ میں محو ہیں مگر کچھ کہتی نہیں. پھر وہ مولا خود ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں شہزادی دنیا نے مانگا مگر آپ نے کچھ نہیں مانگا، کہا سب کو دے لو پھر میں مانگوں گی. جو سب کو مولا بانٹ چکے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اور کچھ نہیں چاہیے، یہی علی اکبر چاہیے.
آج سے علی اکبر میرا بیٹا ہوگا. یہ اس کیفیت سے, اور اس کو جہاں جگہ مرثیہ انہوں نے کیسے بنایا ہے, تو منقبت کو مرثیے میں کیسے لایا جا سکتا ہے, یہ اس چہرے کی ٹیکنیک کے اعتبار سے ایک بڑا تجربہ ہے. اور اس کا جو مطلع ہے آپ کا کہ صاحب فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر. ظاہر سی بات ہے, ایک باپ ہے تو اس کو ایسا رشتہ پیارا ہونا, تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, جبکہ میں بتاؤں یہ کتنا مشکل کام ہے, میں کیا بتاؤں, میری کیا حیثیت, میں تو آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن چونکہ مرثیے میں لفظ بتانا ایسا عام ہے کہ یہ لفظ آ جاتا ہے بار بار, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو صحرا اور رخصتی اور شادی ہے, یہ تو مرثیے کی ضد ہے. ارے جہاں صحرا ہوگا وہاں مرثیہ نہیں, جہاں مرثیہ ہوگا وہاں صحرا نہیں. مگر یہ مرثیہ اس بات کا ثبوت ہے جو بلال صاحب نے کہا ہے کہ مرثیے میں دنیا کا کوئی جذبہ ایسا ہے ہی نہیں زندگی کا جو مرثیے میں نہیں کہا جا سکتا. اگر کروڑا رس ہے, ویر رس ہے, تو شرنگار رس بھی مرثیے میں کہا جا سکتا ہے. جتنے بھاؤ ہیں, جتنے رس ہیں, وہ سب اس مرثیے میں کہے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے رشتے کی بات چلتی اور یہ کہتے ہیں طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا, شکل زہرا نے رخ مہر منور مانگا, روح زمزم نے مسیح دم کوثر مانگا. مختصر یہ ہے کہ دریا نے سمندر مانگا. ہائے ہائے ہائے, مختصر یہ ہے کہ دریا نے سمندر مانگا. ام لیلا کو جو زیبا تھی اسی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرور ذیشان کے ساتھ. اچھا, اب اس میں بھی جو ہمارے مراسمی اعضاء ہیں وہ یہ کہ جو سہاگ کی علامت ہے چوڑیاں, وہ آج بھی یعنی شہزادی ام لیلا کی جو کنیزیں ہیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں قربان ہو جائیں شہزادی پہ اور شہزادی زینب پہ, وہ محرم کا چاند دیکھتے ہی اپنی چوڑیاں جو ہیں وہ توڑ دیا کرتی ہیں. تو یہ بھی کم سے کم ہمارے ہاں کہ عزاداری کی جو کیا شان ہے وہ انداز آپ دیکھیں. اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا, بھائی سن لیجیے آپ, اہل خانہ, اجازت میں تشریف لیں, اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا, گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ آیا, گھر میں انجیل کے. اچھا, میں چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ ایک ایک پہلو دیکھیں, اس لیے کہ مرثیہ قدر طویل ہے, اب وہ کون سا پہلو پڑھتے ہیں, مگر حضرت علی اکبر کی ولادت کے موقع پہ دیکھیں. دل زینب کی دعاؤں کا نتیجہ آیا, جس پہ قربان ہوں بیٹے وہ بھتیجا آیا. ابھی دیکھیے, اب جناب زینب جب انہیں مانگتی ہیں, پرورش مجھ پہ بھتیجے کی میرے واجب ہے, ہر محمد کے لیے ایک ابو طالب ہے. شب عاشور شہزادے کے چہرے کے جو روشنی ہے, چمک ہے, جن کو گل کر دے ہوا ان کی حقیقت کیا ہے, علی اکبر ہیں چراغوں کی ضرورت کیا ہے. شب عاشور آپ یہ دیکھیے, یہ بات یہ حق ہے آپ کو. بہت خوب بلال صاحب, بہت عمدہ. اب شب عاشور دامن سمیٹتی ہے, صبح ہوتی ہے, اذان صبح کا مرحلہ ہے. آج مؤذن عاشور حضرت علی اکبر شہزادے ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ خیمہ بخشش سرور میں اماد و اکبر, قسمت حر کی گزارش ہے آزاد و اکبر. اور اسی طریقے سے رخصت کے وقت صرف میں یہ کہ موضوع کے ساتھ کیسا انصاف کرتے ہیں وہ, بس رخصت کی ایک بیت, یوں سرے خیمہ زینب علی اکبر آئے, جیسے دروازے زہرا پہ پیمبر آئے. اس شان کی بات. اب میں بین تو نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ فضا بنی رہے, مگر جو جنگ جس انداز سے اس عہد میں, اور یہ بھی بے شک کہ مرثیوں میں روبرو اور دو بدو جنگ کا جو منظر ہے وہ دنیا میں کسی بھی اور صنف میں جو ہے آپ کو نہیں مل سکتا ہے. جسم گرتے ہیں سر خاک, جسم گرتے ہیں سر خاک درندوں کی طرح, جسم گرتے ہیں سر خاک درندوں کی طرح, سر بھی اڑتے ہیں قطاروں میں پرندوں کی طرح. تو ہم استقبال کرتے ہیں آپ کے اس نو تصنیف مرثیے کا کہ شہزادہ ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کے حوالے سے آپ نے خوب خوب مرثیہ کہا ہے. اور آج چونکہ اس خمسہ مجالس میں ایک مرثیہ نو تصنیف ہر سال ہوتا ہے, پچھلے سال خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کا نو تصنیف مرثیہ تھا, اور اس بار یہ دبستان لکھنؤ میں اس مرثیے کا اضافہ ایک بہت اچھی پہل ہے. ہم استقبال کرتے ہیں, تشریف لے آئیں مؤذن ولایت خطیب ولایت جناب مولانا بلال کاظمی صاحب, باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال.